صاحب آپ سے شروع کریں گے. سر ہم تھوڑے دن پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے تھے، لیکن یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ زور پکڑتا جا رہا ہے مطالبہ، خاص کر ایم کیو ایم بڑے شدت سے اس کے پیچھے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر جو وضاحت دی جا رہی ہے اور جو مطالبہ ہے اس میں سے کس میں زیادہ جان ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ 18ویں ترمیم کوئی ایک رینڈملی پاس نہیں ہوئی تھی. یعنی جس طرح ہمارے یہاں بہت سی قانون سازی ایسی ہوئی ہے کہ گھنٹوں میں پاس ہو گئی. 18ویں ترمیم یونینمسلی 9 مہینے 10 مہینے کی ڈیبیٹ کے بعد تمام جماعتوں بشمول ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون ان سب کے دستخط ہیں اس کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر. تو 9-10 مہینوں میں کسی کے ذہنوں میں کوئی چیزیں نہیں آئیں. اس میں اصل ایشو 18ویں ترمیم میں اس کا ڈیولوشن آف پاور جو ہے جہاں روکی گئی ہے وہ ہے پرابلم، اور وہ بالکل جینوئن پرابلم ہے. اور اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کی کہ انہوں نے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کیوں نہیں 18ویں ترمیم کے تحت پاور جو ہے انہوں نے ڈیلیگیٹ کی لوور کیڈر پہ، یعنی لوور لیول پہ. اصل ایشو یہ ہے. اگر وہ ہوتی 18ویں ترمیم کے بعد تو اتنے سالوں میں اب تک مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط سے مضبوط تر ہو چکا ہوتا. یہ بیسک ایشو ہے. لہذا آج اس چیز کو اٹھانا، بیٹھیں آپ ڈیبیٹ کر لیں، ڈسکس کر لیں اور یونینمسلی اس میں ترمیم کر لیں اگر آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو آج یہ ساری باتیں کرنا، یہ خدشات، یہ سارے تحفظات ان 9-10 مہینوں میں کیوں نہیں سامنے لائے گئے؟ پہلی چیز تو یہ. دوسری بات، آپ گل پلازہ پہ، میں نے ابھی چیف منسٹر کی تقریر سنی، انہوں نے گل پلازہ کے حوالے سے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا. اچھا ہے کہ سال بھر میں اگر گل پلازہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے الاٹیز کو دوبارہ مل جائیں گے. جو لوگ ظاہر ہے جن کی جانیں گئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ان کے لواحقین کو امداد دی جا سکتی ہے. ایشو یہ نہیں ہے. یہ سارے اقدامات بہت اچھے ہیں. ایشو یہ ہے کہ گل پلازہ کی آگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کے سیوک ادارے جو ہیں وہ تقریباً کولیپس کر گئے. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ اس شہر کی آبادی 3-3.5 کروڑ ہے. جتنے انتظامات پورے شہر کے پاس ہیں نا سیوک اداروں کے، وہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے. چاہے فائر بریگیڈ ہو، چاہے آپ سوچیں پورے سندھ میں صرف ایک بنز وارڈ ہے، جبکہ اس شہر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بنز وارڈ ہونا چاہیے. اس صوبے کے ہر جنرل ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک بنز وارڈ ہونا چاہیے. اس لیے کہ چاہے سڑکوں پہ حادثات کا مسئلہ ہو یا آگ کے واقعات کا ہو، سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو زخمی کو فوری طور پہ بنز وارڈ پہنچایا جائے. اس میں کئی انفیکشن. تو سول ڈیفنس کے اداروں کی نااہلی، الیکٹرک انسپیکٹرز کی نااہلی، لیبر انسپیکٹر، تو یہ کولیپس آف دی گورننس نظر آتا ہے. بالکل کہ جو گورننس ہے اس کا کولیپس ہے. اس پہ میں نے تقریر میں نہیں سنا، معذرت کے ساتھ اگر میں نے مس کر دیا ہو، کہ چیف منسٹر کی تقریر میں نے یہ بات نہیں سنی کہ وہ گورننس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ آڈٹ ہوا تھا گل پلازہ کا بھی، لیکن اس کو انفورس نہیں کروایا گیا، یہ ضرور کوتاہی رہ گئی. اس سے متعلق علینا، گل پلازہ کے آڈٹ کی آپ کراچی کے جتنے شاپنگ پلازاز ہیں اس میں اس کی صورتحال ہے. میں تو جن ڈپارٹمنٹس کی بات کہہ رہا ہوں. سر اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ جو ہمارے براڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب وہ میئر ہیں جن کے دور میں کراچی میں سب سے زیادہ انفراسٹرکچر سے متعلق ترقی ہوئی. پھر اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب، یہ جو 2001 سے لے کے 2010 تک جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور بھی آتا ہے، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے ہی ساری ترقی ہوئی. اس کے بعد اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی. اس کی جو بڑی وجہ تھی کیا تھی؟ کیوں 9 سال میں ایم کیو ایم نے کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا کراچی کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے سٹی گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ جو فنڈز تھے وہ آ رہے تھے. کہیں رکاوٹ نہیں تھی، کہیں چیزیں نہیں تھیں. لیکن سسٹم تو اس وقت بھی ایوالو نہیں کیا گیا. اس وقت کیوں نہیں؟ اس وقت تو ایم کیو ایم آل پاورفل تھی. اور یہ تو پرابلم یہ تھا نا لوکل باڈیز والا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر بنایا جائے، مقامی کو. اور دیکھیں کراچی یا سندھ کے 3 بنیادی ایشو ہیں پورے، مطلب کراچی ظاہر دارالخلافہ ہے، کیپیسٹی، کمپٹنس اور کرپشن. یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟
میڈم شیخ مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے سر، لیکن جمہوریت کے نام پر جھوٹ اور منافقت بھی بند کریں، جمہوریت کے نام پر لٹ مار بھی بند کریں، جمہوریت کے نام پر بیڈ گورننس بیڈ پرفارمنس کا سلسلہ بھی بند کریں، جمہوریت کے نام پر بلیک میلنگ بھی بند کریں، جمہوریت کے نام پر آمریت بھی نامسلط کریں، اور جمہور لیس جمہوریت، آڈٹ لیس جمہوریت، پرفارمنس لیس جمہوریت نہیں چاہیے. میڈم شیخ ہونا ہمانا تو کچھ نہیں، کیونکہ یہ جو نظام ہے اس نظام سے ہی بدبو آ رہی ہے، تو یہ ہونا ہمانا کچھ نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہیں اقتدار میں، جن کا کوئی نظریہ کامن نہیں ہے، کوئی چیز کامن نہیں ہے سوائے اقتدار کے. لیکن چونکہ سوال آپ نے رکھا ہے تو اس لیے بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم چھیڑ کیوں بن گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی چھیڑ بن گئی 18ویں ترمیم؟ ترمیم کیوں کی جاتی ہے؟ ترمیم کس لیے کی جاتی ہے؟ ترمیم کی جاتی ہے ملک کی بہتری کے لیے. یہ پچھلے 3 سالوں کی ترمیموں کی بات نہیں میں کر رہا، 26ویں 27ویں الیکشن ایکٹ، نیب ترمیم میں پیکا ایکٹ، ان کی بات نہیں کر رہا میں، ویسے جمہوری ملکوں کی بات کر رہا ہوں. ترمیم کس لیے کی جاتی ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے، عوامی بہتری کے لیے. 18ویں آئینی ترمیم سے کیا بہتری آئی؟ پہلا سوال. دوسرا، 18ویں آئینی ترمیم ہوئی، صوبوں کو صوبائی خود مختاری ملی، کیا فائدہ ملا صوبوں کے عوام کو جو پہلے نہیں ملا تھا؟ تیسرا سوال، 18ویں آئینی ترمیم میں جہاں اختیار ہیں، آپ کو اختیارات ملے ہیں، وہاں کچھ آپ کے فرائض بھی تھے. جہاں آپ خود مختار ہوئے، آپ نے لڈیاں ڈالی، وہاں آپ نے کچھ وعدے بھی کیے تھے. کیا آپ نے اپنے فرائض پورے کیے؟ کیا آپ کو جو اختیارات ملے تھے ان اختیارات کو عوام کی طرف منتقل کیا؟ آپ نے صوبائی فنانس کمیشن کا اجلاس بلانا تھا، ایلوکیٹ کرنا تھا بجٹ شہروں کو، کر دیا. آپ نے بیسٹ بلدیاتی نظام دینے کا وعدہ کیا تھا، صحت مفت، تعلیم مفت، سستا انصاف، کچھ بھی ملا ہو. گل پلازا چھوڑ دیجئے، بدنیتی چھوڑ دیجئے، بیڈ گورننس چھوڑ دیجئے، مس مینجمنٹ چھوڑ دیجئے، کیپیسٹی کیپیبلٹیز کے ایشوز چھوڑ دیجئے. پھر میڈم شیخ 18ویں آئینی ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے. مالی سال کے پہلے دوسرے دن ہی مرکز کنگال، مرکز کمزور، اور صوبوں کو جس کام کے لیے یہ اختیارات دیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اب آخری 2 جملے کراچی کے لیے. میڈم شیخ کراچی چونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک کے ڈیرے، ایک کی جائیدادیں دبئی میں ہیں، دوسرے کی لندن میں ہیں، تو اگر وفاق کو دینے سے ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اگر وفاق کو کراچی دینے سے آپ کا کوئی جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، تو دبئی والوں کو ٹھیکے پہ دے دو کراچی کچھ سالوں کے لیے، یا لندن والوں کو دے دو. دبئی لیکس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کا سب کچھ وہاں ہے، لندن میں بھی ہمارے عیدیں شبراتیں گزارتے ہیں ہمارے حکمران، تو ان دونوں کو دے دو کچھ سالوں کے لیے. آپ کی ایگو بھی ہرٹ نہیں ہوگی، آپ کو اپنا پن بھی لگے گا، اور کراچی کے لیے بھی کچھ بہتری ہو جائے گی.